بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سارا علاقہ جو ہے وہ پریشان تھا کہ شرقپور شریف کے نوجوان جو ہیں کاشف علی، عامر علی، محسن علی اور مبشر اور عدنان، یہ شرقپور سے، اور ایک نوجوان جو ہے وہ بائی چک سے تھا، یہ سعودی عرب جانے کے لیے بائی روڈ افغانستان جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ 17 تاریخ کو صبح 9 بجے سے 12 بجے تک ان کا اہل خانہ سے رابطہ رہتا ہے، اس کے بعد رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اور پچھلے 14 دنوں سے جو ہے تمام ان نوجوانوں کے اہل خانہ جو ہیں، عزیز و قارب، دوست احباب اور بالخصوص شرقپور کی عوام جو ہے، سبھی اس معاملے میں پریشان نظر آ رہے تھے۔ تو اس سلسلہ میں نے جو ہے ویڈیو لگائی تو مجھ سے ملک اختر نواز نے رابطہ کیا اور انہوں نے میری افغانستان کے ایک دو دوستوں سے بات کروائی، جن کے ساتھ میں نے ساری تفاصیل جو ہے شیئر کی، اور وہ اپنے طور پر جو ہے کوشش میں لگ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی چڑھائی چڑھتے ہوئے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو، اللہ نہ کرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ترخم سے آگے جلال آباد میں جو ہے وہاں پر ان کو اغوا کر لیا گیا ہو، یا ٹیکسی والے نے ہی ان کو کہیں دائیں بائیں کر دیا ہو، یا جلال آباد سے آگے جو ہے ہزارہ میں کوئی ان کے ساتھ واقعہ پیش آ گیا ہو۔ تو یہ سب قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تمام دوستوں کے اہل خانہ دعائیں کر رہے تھے اور اپنے طور پر کوشش کاوش کر رہے تھے۔ اور ملک اختر نواز جو ہیں، انہوں نے ادھر اپنے طور پر 2-3 افراد سے بات بھی کی تھی، اور وہ ادھر کی ایجنسی سے بات کر رہے تھے۔ وہ جو ڈرائیور جس پر تمام افراد سوار ہو کر گئے تھے، اس گاڑی کے مالک کی تلاش جو ہے وہ آج صبح سے جاری تھی۔ تو سب ہی جو ہے وہ امید سے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، کسی نہ کسی طریقے سے اپنا کرم فرمائے گا۔ تو آج الحمدللہ جو ہے فیملیوں کا ان سے رابطہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے خود ہی جو ہے نوجوانوں نے آج اپنی فیملی سے رابطہ کیا ہے اور انہیں کال کر کے یہ بات بتائی ہے کہ ہم پریشان تھے اور بعض وجوہات کی وجہ پر سے آپ سے رابطہ نہیں کر سکے۔ تو جب اہل خانہ نے پوچھا بھئی کیا وجہ تھی، کیا پریشانی تھی کہ تم نے ہم سے رابطہ نہیں کیا، 14 دن سے ہم جو ہے سارے پریشان تھے، اور ہم نے تو تمہارے لیے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے بڑی کوشش کاوش بھی کی ہے، وزیر خارجہ میں، افغان امبیسی میں، پاکستان امبیسی میں درخواست بھی دی ہے، اور اس معاملے میں میاں جلیل احمد شرقپوری نے بھی جو ہے تھوڑی سی رہنمائی کی ہے، اور انہوں نے بھی ادھر رابطہ کیا ہے۔ تو عمران بھائی جو ہے وہ اپنے طور پر کوشش کر رہے تھے، عامر بھائی اپنے طور پر کوشش کر رہے تھے، اور دیگر جو دوست احباب ہیں ان کے اہل خانہ اپنے طور پر، اور کہیں مشترکہ کوششیں بھی جاری تھی۔ بلکہ عمران بھائی جو ہے وہ اپنا اس سلسلہ میں اسلام آباد گئے اور انہوں نے جا کے درخواست بھی دی، اور اس کے بعد وہ حجرہ شاہ مقیم گئے اور انہوں نے اپنے پیر سے جو ہے دعا کروائی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کوئی رحم کرے، اور دعا کریں کہ اللہ کرے ہمارے بھائی مل جائے، اور خود بھی دعاؤں میں مصروف تھے۔ تو اس ساری کشمکش میں جو ہے آج ان نوجوانوں نے رابطہ کر کے یہ بتایا ہے کہ ہم ادھر پہنچ گئے تھے، اور جیسے ہی ہم ادھر پہنچے تو ہمیں جو ہے ایک اچھا ہوٹل تھا، لیکن اس کی جو ہے بیسمنٹ میں ہم کو قرنطینہ کر دیا گیا، اور جہاں پر ہمیں قرنطینہ کیا گیا وہاں پر سگنل جو ہے وہ نہیں آتے تھے، بالکل بھی سگنل نہیں آتے تھے، اور ہم نے بارہا دفعہ کوشش کی کہ ہمیں جو گارڈ ہے وہ تھوڑا کسی بھی ایک بھی نوجوان کو باہر جانے دے، اور ہم باہر جا کر جو ہے اپنے اہل خانہ سے رابطہ کریں، انہیں کوئی اطلاع دیں، لیکن گارڈ نے کسی صورت بھی ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہیں نکلنے دیا۔ تو یہ ہمارے ساتھ مشکل پیش آ رہی تھی۔ اب جب ہمارا ٹائم پورا ہونے والا ہے، ایک آدھا دن رہ گیا ہے، صبح فلائٹ ہے، اور بعض دوست جو ہیں ان کی پیر کو سعودی عربیہ کی فلائٹ ہوگی، تو حافظ صاحب جو ہیں، حافظ مقصود، انہوں نے فلائٹ کا کلیئر کرنا ہے، تو انہوں نے رابطہ کر لیا ہے کہ اب ہماری سعودی عربیہ کی فلائٹ کلیئر کریں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بہت جلد جو ہے وہ سعودی عربیہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں گارڈ جو ہے وہ باہر نہیں نکلنے دے رہا تھا، اور ہم نے بارہا دفعہ کوشش کی، اس کا ترلا منت کیا، لیکن اس نے ہماری بات نہیں مانی۔ تو آج بڑی مشکل سے جو ہے جب ہمارا ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے،
تو گارڈ نے ہمیں باہر آنے دیا ہے، اور ہم نے باہر آتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے اہل خانہ سے جو ہے وہ بات کی ہے، کیونکہ جب ہم ادھر قرنطینہ ہوئے تھے تو ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ جو ہے اس طرح سے سلوک کیا جائے گا، اور ہمیں بالکل بھی جو ہے اپنے اہل خانہ سے رابطہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ تو الحمدللہ تمام افواہیں جو دوست کہہ رہے تھے تاوان مانگا جا رہا ہے، وہ بھی بات غلط ثابت ہو گئی۔ کوئی روڈ ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوا ہے، کسی نے اغوا بھی نہیں کیا ہے، کوئی کچھ نہیں ہے الحمدللہ۔ سارے خدشات جو ہیں وہ غلط ثابت ہو چکے ہیں، اور اپنا یہ نوجوان جو ہیں وہ خیر و عافیت سے اس وقت کابل میں شارع 9 پر ایک ہوٹل کی بیسمنٹ میں موجود ہیں۔ ایئرپورٹ کے قریب ہی انہیں ہوٹل ملا ہوا ہے، اور بہت جلد جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف سعودی عربیہ روانہ ہو جائیں گے۔ تو اس موقع پر عمران بھائی کی طرف سے، عامر بھائی کی طرف سے، اور دیگر دو دوست ہیں ان کی فیملیوں کی طرف سے تمام دوست احباب کا شکریہ جنہوں نے اس معاملے میں کاوش کی۔ بالخصوص ملک اختر نواز کا شکریہ جو 2-3 دن سے ذاتی طور پر ہر آدھے گھنٹے بعد کال کر کے ساری ڈیٹیل دے رہے تھے، سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے، اور افغانستان میں 2-3 دن سے مسلسل لوگوں سے رابطے کر کے ان کو جو ہے سارے کوائف دے رہے تھے، کبھی ان کے پاسپورٹ، کبھی ان کی شناختی کارڈ کی کاپیاں، اور کبھی اس گاڑی کا نمبر، سارا کچھ ان کو دے رہے تھے۔ تو میں اس موقع پر ملک اختر نواز صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کروں گا، اور اہل خانہ کی طرف سے تمام اہلیان شرقپور کا، اور اس معاملے میں جس نے بھی ان دنوں میں کوشش کاوش کی، ان سب احباب کا شکریہ ادا کروں گا۔ اور آخر پہ یہ گزارش کروں گا کہ خدا را اگر آپ جا کر ادھر سے افغانستان میں قرنطینہ ہوتے ہیں تو قرنطینہ ہونے سے پہلے اپنے خاندان کو آگاہ کر دیں کہ ہو سکتا ہے ہمارا 14 دن رابطہ نہ ہو، تو لہٰذا اس معاملے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے۔ اور آخر میں پھر گزارش کروں گا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ بائی روڈ کی بجائے بائی ایئر جائیں، اور وہاں پر جا کر پہلے اپنے اہل خانہ کو کال کر دیں۔ الحمدللہ نوجوان خیریت سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور بخیر و عافیت جو ہے وہ اپنی منزل سعودی عربیہ پہنچ جائیں، آمین یا رب العالمین۔